مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا۔ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت پالے گی، اگرچہ تم چونا گچ کیے ہوئے مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اور اگر انہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف، نقصان، برائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، پس اس قوم کے لیے کیا ہے کہ یہ بات کو سمجھنے کے قریب نہیں آتے۔ جو آپ کو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو آپ کو برائی پہنچتی ہے وہ آپ کی اپنی ذات کی طرف سے ہے،
اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ رب العالمین گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، ہم مسلسل کئی خطبات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کے بارے میں اللہ کے قرآن سے اور پیارے پیغمبر کی احادیث سے دلائل سن رہے تھے۔ ابھی کچھ احادیث وہ باقی تھی جو نہیں سنائی۔ اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور جن کو ایک مخصوص گروہ اہل بیت کا نام دیتا ہے، ان اہل بیت کے ہاں صحابہ کی عظمت کیا ہے، ان کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کیا ہے، وہ صحابہ کے بارے میں کیا سمجھتے تھے، کیا کہتے تھے دنیا کو، یہ باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ ایک دو خطبوں میں انشاءاللہ آئندہ میں کوشش کروں گا یہ باتیں ہم مکمل کریں۔ آج کا خطبہ ایک نہایت ہی اہم موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عزیز بھائیو، ہم سب یقیناً جانتے ہیں کہ ہماری اصلی اور حقیقی زندگی وہ آخرت والی زندگی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ہماری حقیقی زندگی نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا والی زندگی کے لیے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے۔ مالک الملک نے ہمیں یہ دنیا والی زندگی صرف اور صرف اپنی اصلی حقیقی کبھی بھی نہ ختم ہونے والی ہمیشہ والی زندگی کو سنوارنے بنانے کے لیے اللہ نے یہ زندگی مجھے اور آپ کو دی ہوئی ہے۔ اور وہ آخرت والی زندگی، ہمیشہ والی زندگی، وہ نہ دولت سے، نہ حکومت سے، نہ ڈگریوں سے، نہ کسی بڑے خاندان کا فرد ہونے سے، نہ دنیا کے مال و متاع اور ساز و سامان سے، نہ برادری اور جماعتوں سے وہ آخرت نہیں سنورتی۔ اگر آخرت انسانوں کی سنور سکتی ہے، بن سکتی ہے، وہ سکون والی، اللہ کی رضا والی، نعمتوں جنتوں والی اگر آخرت کی زندگی بن سکتی ہے تو اس کو بنانے والی صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، آسمان کی نیلی چھت تلے رب کی زمین پر اللہ کی قسم دوسری کوئی شے نہیں ہے، اور وہ شے ہے اسلام۔
جو دنیا میں نہ یہودیوں کے پاس ہے، نہ عیسائیوں کے پاس ہے، نہ ہندوؤں کے پاس ہے، نہ کمیونسٹوں کے پاس ہے، نہ بدھ متوں کے پاس ہے، نہ مجوسیوں کے پاس ہے، نہ سکھوں کے پاس ہے، نہ دنیا میں کسی اور کافر قوم کے پاس ہے. وہ صرف اور صرف دنیا میں مسلمانوں کے پاس ہے. بس اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی رب کی زمین پر کفار ہیں ان کی آخرت کے بننے اور سنورنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ اپنے کفر پر مر جائیں، اسلام کو قبول نہ کریں تو ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے، جہنم میں جلیں گے. کوئی شے ان کو جہنم سے کبھی بھی پوری زندگی ہمیشہ کے لیے نکالنے والی نہیں ہوگی، ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنیں گے سارے کافر. کوئی کافر نہیں نکلے گا اگر وہ کفر پر مر گیا، اسلام اس نے قبول نہ کیا تو. اللہ نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہوا ہے. جن پر اللہ نے جنت کو حرام کر دی ہے وہ کبھی جنت میں چلے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا وہ جنتی اوپر جنت میں اللہ کی نعمتوں سے مزے اڑا رہے ہوں گے، کامیاب زندگی بسر کر رہے ہوں گے. جو ان کے دل میں آئے گا، جو خواہش ہوگی، آسمانوں والا رب ہر چیز ان کو عطا کر رہا ہوگا. نیچے جہنم میں جلنے والے یہ کافر جنتیوں کو اوپر بلندی پر دیکھ کر کہیں گے ان افیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. جنت والو، جنت کا تھوڑا سا پانی، جنت کی تھوڑی سی نعمتیں جو اللہ مالک الملک نے آپ کو بخشی ہوئی ہیں، وہ تھوڑی سی نیچے بہا دو، ہم بھی چکھ لیں، ہم بھی وہ پانی کا گھونٹ چکھ لیں، ہم بھی جنت کی نعمت کا ذائقہ چکھ لیں. تو وہ جنتی جواب کیا دیں گے؟ قرآن میں لکھا ہے رب نے، اور ہمیں ساری دنیا کے انسانوں کو آگاہ کر دیا ہے. اپنا قاعدہ، اپنا ضابطہ اور اصول رب نے بتلا دیا ہے قرآن میں. وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اللہ رب العالمین نے یہ جنت کی نعمتیں، یہ جنت کا پانی کافروں پر، جو دنیا میں کافر تھے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا تھا، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا تھا، محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، اللہ نے ان سب کے سب لوگوں کے لیے جنت کی یہ نعمتیں حرام کر دی ہیں. ان کو جنت کی کوئی نعمت میسر آئے گی ہی نہیں. قرآن ہے یہ، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ان پر جنت کی نعمتیں حرام ہیں. تو جنت میں وہ تو جا نہیں سکتے. صرف جنت ایمان والوں کے لیے ہے بس. ایمان والوں کے علاوہ جنت میں کوئی جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا. لیکن میرے بھائیوں، ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے، مومن مسلمان کہلانے والے، اہل حدیث اہل سنت اپنا لقب رکھنے والے، ان کو کسی بہت بڑی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. کلمہ پڑھ کر، مسلمان کہلا کر، مومن صدوا کر، اہل حدیث اہل سنت اپنا لقب رکھ کر، اللہ کی قسم کسی بہت بڑی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جنت تو اللہ نے بنائی مومنوں کے لیے اور مومن ہم ہیں. کافروں پر جنت حرام ہے،
کسی کافر نے جنت میں جانا نہیں تو وہ تو ہمارے لیے کلمہ پڑھنے والوں کو، مومن مسلمان کہلانے والوں کو اس بنیاد پر بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار ہرگز نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کچھ اعمال، کچھ چیزیں، کچھ امور ایسے ہیں، اگر وہ کام، وہ امر، وہ چیز مسلمان مومن کہلانے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا، اہل حدیث اہل سنت اپنے آپ کو ستوانے والا، عاشق رسول غلام مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرنے والا، اگر ان امور میں سے کسی ایک امر کا ارتکاب کرے گا تو میرے بھائیوں جنت اس پر بھی حرام ہو جائے گی، کلمہ پڑھنے کے باوجود حرام ہو جائے گی، مومن مسلمان کہلانے کے باوجود حرام ہو جائے گی، اہل حدیث اہل سنت نام رکھنے کے باوجود حرام ہو جائے گی جنت۔ وہ کروڑ کہتا رہے اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب، یہ میرا دستور ہے، کروڑ کہتا رہے، بے شک وہ قرآن کو چومے، سینے سے لگائے، آنکھوں سے لگائے، ریشمی غلاف کے اندر لپیٹ کر اونچی جگہ پر بے شک ٹکائے، لیکن اگر ان امور میں سے کسی ایک امر کا ان ساری چیزوں کے باوجود بندہ اقرار ارتکاب کر لے گا تو جنت اس پر بھی حرام ہو جائے گی۔ اور وہ ایسا گناہ ہوگا توبہ کیے بغیر اس کی معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کئی گناہ ہیں، ان میں سے ایک گناہ ہے میرے محترم بھائیوں شرک۔ ایک گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ شرک ہندو کریں، شرک عیسائی کریں، شرک یہودی کریں، شرک کمیونسٹ یا بدھ مت کریں، وہ بھی ہمیشہ کے جہنمی۔ اور شرک کلمہ پڑھنے والا کرے، مومن مسلمان کہلانے والا کرے، اہل حدیث اہل سنت ستوانے والا وہ شرک کرے تو اس پر بھی جنت حرام ہے، اس نے بھی ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے اگر اسی شرک پر اس کو موت آ گئی۔ یہ میری بات ہے، یہ کسی مولوی صاحب کی بات ہے، یہ کسی عام کتاب کا یا کسی مفکر کا خیال ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ میرے اور آپ کے پروردگار مالک الملک رب العالمین احکم الحاکمین کا ارشاد ہے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید کے اندر۔ فرمایا مالک الملک نے وَمَن یشرک باللہ، یہ خطاب قرآن پڑھنے والوں کو ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والوں کو ہے، اللہ کو رب کہنے والوں کو ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والوں کو ہے رب کا یہ خطاب۔ وَمَن یشرک باللہ، قرآن پڑھنے والوں، حاملین قرآن، امت محمد کے لوگوں، وَمَن یشرک باللہ، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً اللہ رب العالمین نے جنت اس بندے پر حرام کر دی ہے، یقیناً اللہ نے حرام کر دی ہے جنت۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، یقیناً حرام کر دی ہے، تو کیا اللہ کے اس فرمان کے بعد کوئی شک کی گنجائش ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ شرک کرے اور وہ جہنم سے بچ جائے، بغیر توبہ کے مرے اور جہنم میں نہ جائے؟
جنت میں چلا جائے؟ جنت تو اللہ نے حرام کر دی ان پر. اور اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مسلمانوں، رب العالمین ہر بندے کی نافرمانی، ہر مخالفت، ہر گناہ، ہر جرم رب معاف کر سکتا ہے. ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، زنا معاف کر سکتا ہے، وہ قتل، ناحق قتل معاف کر سکتا ہے، وہ ہر چیز معاف کر دے گا. لیکن جس بندے نے اپنے خالق و مالک، پروردگار، پالنہار رب العالمین کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ نے یہ کبھی معاف نہیں کرنا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. وہ سمجھ لے اس کے لیے بخشش کا پتہ رب نے کاٹ دیا ہے، کبھی بخشش نہیں ہے. اگر وہ شرک پر مرے گا تو اس شرک کی معافی نہیں. توبہ کر لے، زندگی میں اپنی اصلاح کر لے، شرک سے تائب ہو جائے، چھوڑ دے. جو ہو گیا ہے شرک زندگی میں اس پر نادم ہو جائے تو معافی مل جائے گی. لیکن اگر چھوڑا نہیں، ساری زندگی شرک کی دلدل میں زندگی بسر کرتا رہا، اسی حالت میں مر گیا، تو اس کی معافی کا سوال پیدا نہیں ہے. اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں. اور جنت قرآن میں اللہ نے لکھا ہے ایسے لوگوں پر حرام ہے، جنت میں نہیں جا سکتے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایُّ الذنب اعظم. اے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بتلائیے کون سا گناہ اعظم، گناہوں میں سے سب سے بڑا ہے. جس گناہ سے بڑا گناہ آسمان کے نیچے رب کی زمین پر ہے ہی نہیں، وہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک. سوال کرنے والے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ رب العالمین کا کسی کو شریک بنا دے، حالانکہ تیرا خالق و مالک صرف اللہ ہے. تو اللہ کا شریک بنا دے کسی کو، اللہ کے ساتھ شرک کرے، چاہے اللہ رب العالمین کی ذات میں کر دے، چاہے اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دے، چاہے اللہ رب العالمین کے اختیارات میں کسی کو شریک کر دے، اور چاہے پروردگار کے حقوق میں کسی کو شریک کر دے، شرک ہو جائے گا. اللہ کی ذات میں شریک کرنے سے بھی شرک ہو جائے گا، اللہ کی صفات میں شریک کرنے سے بھی شرک ہو جائے گا، اللہ کے اختیارات میں شریک کرنے سے بھی شرک ہو جائے گا، اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک کرنے سے بھی شرک ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ، معنی اس کا کیا ہے؟ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، اللہ اپنے اختیارات میں اکیلا ہے، رب اپنے حقوق میں اکیلا ہے. نہ اس کی ذات میں کائنات کی کوئی چیز شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کائنات کی کوئی مخلوق شریک ہے، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کے حقوق میں. میرے محترم بھائیوں، دکھ اس بات کا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن کو اللہ کی سچی کتاب سمجھنے والے ہیں، لیکن مسلمان کہلانے والوں کی اکثریت ان کو شرک کا شعور ہی نہیں ہے، شرک کی سمجھ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے شرک
کیسے شرک ہو جاتا ہے؟ کس کو شرک کہتے ہیں؟ اب جس بندے کو شرک کا شعور ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ شرک کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے یہ شرک سے بچ جائے گا؟ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے خیر بلائی کے متعلق، اور میں ہمیشہ اللہ کے نبی سے پوچھا کرتا تھا شر خرابی کے متعلق۔ اس لیے پوچھتا تھا کہ اگر شر کی پہچان ہو گئی، خرابی کی پہچان ہو گئی، کفر اور شرک کی پہچان ہو گئی، تو میں اس میں واقع ہونے سے اپنے آپ کو بچا سکوں گا۔ اور اس وقت تک توحید اللہ کی قسم سمجھ آ ہی نہیں سکتی جب تک شرک سمجھ نہیں آتا۔ شرک کو سمجھے بغیر توحید آ ہی نہیں سکتی سمجھ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس کو شرک کا پتہ نہیں اس کو توحید کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ نہیں ممکن۔ تو ہمیں نہ توحید کا پتہ ہے مسلمانوں کو، نہ شرک کا پتہ ہے، اور یہ سب سے بڑی بنیاد ہے اسلام کی۔ اللہ اکبر۔ پورے کا پورا اسلام وہ اس بنیاد پر کھڑا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اچھے بھلے، سمجھدار، پڑھے لکھے، ان پڑھ نہیں، اللہ کی قسم اچھے بھلے تعلیم یافتہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار، معاشرے میں شمار ہونے والے لوگ، وہ کہاں تک شرک کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں؟ سفر کا مہینہ جا رہا ہے، یہ سفر کے مہینے کو اسلام کی آمد سے قبل، امام الانبیاء کی بعثت سے پہلے جاہلیت والے اس مہینے کو بھاری سمجھتے تھے، اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس مہینے سے بدشگونی لیتے تھے۔ اس مہینے میں وہ سمجھتے تھے جو کام ہم بڑا شروع کرنے جائیں گے وہ کام سرے تک نہیں پہنچ سکے گا، وہ ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہوگا، جو معاہدہ عقد کریں گے وہ معاہدہ اور عقد کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ تصور، یہ سوچ، یہ فکر اللہ کی قسم بعثت نبوی سے قبل جاہلیت کے معاشرے میں لوگوں کے اندر موجود تھی اور لوگوں میں موجود ہے۔ وہ بھی سمجھتے ہیں یہ جو سفر کا مہینہ ہوتا ہے یہ منحوس مہینہ ہے، یہ بھاری مہینہ ہے، اس مہینے میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، جو شادی اس مہینے میں رکھے گا کرے گا وہ شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ اس مہینے میں اپنا کوئی بڑا کام، بڑا کاروبار شروع کرنا نہیں چاہیے، جو بندہ بڑا کاروبار شروع کر لے گا اس میں گھاٹا پڑ جائے گا، وہ کامیاب اس کا کاروبار نہیں ہوگا۔ آج اللہ کی قسم پڑھے لکھے لوگوں کا یہی نظریہ ہے جو اسلام سے قبل جاہلیت کا تھا۔ جبکہ اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، مدینے والے امام کا فرمان، اللہ کی قسم کوئی فلسفہ نہیں، بالکل کھلا، واضح، صاف اور شفاف بتا رہا ہے کہ یہ تصور، یہ نظریہ ہمیشہ سے کافروں کا رہا ہے۔ ہمیشہ سے یہ نظریہ کن کا رہا ہے؟ کافروں کا۔ قرآن اٹھا لو، وہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سمود، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سمود قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، جب اللہ کے جلیل القدر نبی صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کی توحید کی دعوت دی، اپنے نبی اور رسول ہونے کا ان سے
اقرار کرنے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے انکار کیا. کہنے لگے قالوا طیرنا بک وبمن معک، اے صالح یہ جو پریشانیاں ہیں، جو نحوستیں ہیں، وہ ساری تیری وجہ سے ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہیں. تو نہ ہوتا تو یہ نحوستیں ہمارے اوپر مسلط نہ ہوتی، تیری وجہ سے یہ ساری نحوست ہمارے کھاتے میں پڑ گئی. قالوا طیرنا بک ومن معک، تو اور جو تیرے ساتھ تیری بات کو، تیری دعوت کو تسلیم کرنے والے، تجھے نبی ماننے والے، تم سارے منحوس ہو، تمہاری نحوست ہم پر پڑی ہوئی ہے. کن کا عقیدہ تھا یہ؟ قوم سمود کا جو کافر قوم تھی، ان کے کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ نحوست افراد میں ہوتی ہے. کچھ افراد منحوس ہوتے ہیں، یہ سارے منحوس ہیں، اس کے ساتھی منحوس ہیں، ان کی نحوست کا اثر سارے معاشرے میں پڑا ہوا ہے. وہ 3 رسول جو اللہ نے ایک بستی کی طرف بھیجے، جس بستی کا ذکر پروردگار نے سورہ یاسین کے اندر کیا ہے، اس بستی والے لوگوں نے ان اللہ کے 3 رسولوں اور پیغمبروں کو کیا کہا تھا؟ قالوا طیرنا بک. موسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم تیرے اور جو تیرے ساتھ لوگ ہیں ان کو منحوس سمجھتے ہیں، تمہاری نحوست ہم پر پڑی ہے. یہ فرعون اور اس کی قوم کا یہ نظریہ تھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور وہ 3 رسولوں کی قوم نے کیا کہا تھا؟ انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں اپنے لیے. تم نحوست لے کے آئے ہو ہمارے معاشرے میں، تمہاری وجہ سے ہم پر یہ مشکلات ہیں، یہ گھیرے ہیں، یہ تنگ دستیاں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ دھمکیاں ہیں. تم منحوس لوگ ہو، تمہاری وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. کافروں کا عقیدہ تھا. مکے کے مشرکین نے یہی بات اللہ کی قسم سرور کونین محمد الرسول اللہ کو کہی. جو آیتیں میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے شروع میں، دوبارہ پھر سنے. مشرکین مکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ یہ افراد کو، دنوں کو، وقتوں کو، جگہوں کو منحوس سمجھنا یہ عقیدہ تھا ہر نبی کے مخالفین کا، ہر نبی کے قوم کے کافروں کا. وہ سارا الزام دیتے تھے انبیاء پر اور نبیوں کے ساتھیوں پر. اللہ نے کہا سنیے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ مشرکین مکہ اگر ان تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر ان کو اچھائی پہنچتی، نفع مل جاتا، خوشحالی مل جاتی، بارش آ جاتی، تو کہتے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے، تنگ دستی آ جائے، قحط پڑ جائے، بیماری آ جائے، تو کہتے ہیں اے محمد یہ تیری نحوست کی وجہ سے یہ سارا کچھ آیا ہوا ہے ہم پر. آج پڑھے لکھے طبقے کے لوگ، مسلمان میرے بھائیوں، جاؤ دیکھ لو جا کر، ایک نہیں اللہ کی قسم لاکھوں ملیں گے آپ کو. دکانوں پر جاتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، صبح صبح پہلا گاہک ادھار لینے والا آ جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آج تو خیر ہی نہیں ہے، آج صبح صبح پہلا گاہک ہی ادھار لینے والا آ گیا ہے، آج سارا دن ہی برباد ہو جانا ہے. یہ ہندو، یہودی، عیسائی، کمیونسٹ، بدھ مت نہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں یہ صبح صبح ادھار لینے والے کا آ جانا، یہ سارے دن کی نحوست کا آغاز ہو گیا. یہ منحوس شخص آ گیا، اس کی نحوست سارے دن کے کاروبار میں پڑ جائے گی. کئی کہتے ہیں یہ پہلا گاہک آ گیا اور خالی چلا گیا، کوئی چیز لے کر نہ گیا تو یہ بھی نحوست ہے، اس کو خالی بھی نہیں جانے دینا ورنہ نحوست پڑ جائے گی ہمارے اوپر اس کی.
اور کئی ماشاءاللہ بڑا سمجھدار طبقہ ہمارے معاشرے کا، وہ کہتے ہیں یہ میں گھر سے نکلا تھا، سامنے سے کالی بلی گزر گئی، کالی بلی نے رستہ کاٹ دیا، اس کا مطلب ہے آج خیر نہیں ہے۔ اس نے اپنا جس کام کے لیے نکلا تھا اس ارادے کو ہی ترک کر دیا اور پیچھے چلا گیا، چھوڑ دیا کہ میں نے آج کرنا ہی نہیں، بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ جب میں کام کے لیے نکلا تھا تو صبح صبح ایک لنگڑا مجھے مل گیا، صبح پہلا متھے لگنے والا وہ لنگڑا تھا، اس لنگڑے کی نحوست پڑ گئی، بس جس کام کے لیے جا رہا ہوں یہ کام آج نہیں ہوگا۔ یہ سوچ، یہ نظریہ موجود ہے ہمارے معاشرے میں کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کی قسم یہ نظریہ تھا کافروں کا، مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اور اللہ نے اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے انہی آیتوں میں کیا فرمایا، ذرا غور کرنا۔ قل کل من عند اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کل من عند اللہ، یہ دنیا میں جو اچھائیاں، جو برائیاں، جو نفع، جو نقصان، جو خوشحالی اور تنگ دستی آتی ہے، یہ سب اللہ کی مشیت سے، اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے۔ کل من عند اللہ، وہ اللہ نے جو ہمیشہ سے لکھ دیا ہے، تقدیر بنا دی ہے، جو قضاء و قدر طے کر دیا ہے رب نے، اس قضاء اور قدر، اس تقدیر کے مطابق سارا کچھ چلتا ہے۔ اس میں کسی لنگڑے کا مل جانا، ادھار لینے والے کا آ جانا، بغیر چیز اٹھائے چلے جانا، اس میں کسی کی نحوست کا دخل، کسی کی نحوست کا کوئی منحوس نہیں۔ کل من عند اللہ، جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں وہ اللہ کی طے شدہ تقدیر، جو اللہ نے زمینوں آسمانوں کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دی تھی، اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ بتا دو ان کو۔ اللہ اکبر۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، عجیب قوم ہے یہ، ان کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ، اللہ کی قضاء و قدر، اس کے مطابق کائنات کا ہر ذرہ حرکت کر رہا ہے، پھر بھی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنی موٹی بات سمجھ نہیں آتی، آسمانوں والے رب کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اور کہا، پھر بتایا آگے، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور مسلمانوں جتنی اچھائیاں، جتنے منافع، جتنی خیرات تمہیں پہنچتی ہیں وہ اللہ کی قضاء و قدر کے تحت پہنچتی ہیں، اللہ کی مشیت اور ارادے کے تحت پہنچتی ہیں۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، اور جو نقصان آتا ہے، پریشانی آتی ہے، وہ تمہارے اپنے کرتوتوں، اپنے گناہوں، اپنی نافرمانیوں، ان کی شامتوں کی وجہ سے تم اس کا شکار ہوتے ہو۔ ہوتی وہ بھی اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہے، اللہ کے اختیار سے آتی ہے، لیکن اس کا سبب بندوں کی اپنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اپنے گناہ ہوتے ہیں، اپنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفتیں، یہ سبب ہوتی ہے ان پریشانیوں، ان مصائب کے آنے کا۔ اپنے گناہ، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ رب العالمین کہتے ہیں جتنے مصائب، جتنی پریشانیاں، مصیبتیں تمہیں پہنچی ہیں دنیا میں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بما کسبت ایدی الناس، یہ سارا فساد دنیا میں، بحر و بر میں جتنی خرابیاں اور فساد برپا ہے، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ اس میں نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، اور نہ کوئی شخصیت منحوس ہے، یہ نحوست اپنے گناہوں کے نتیجے میں ملتی ہے۔
بھائی قرآن میں ہے نا، اللہ رب العالمین نے وہ قوم عاد کو ہلاک کر دیا. اللہ نے ٹھنڈی ٹھار یخ بستہ ہوا ان پر بھیجی. اللہ نے کہا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں. سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہو کوئی دن منحوس نہیں، تو اللہ نے قرآن میں کہا منحوس ہے. بھائی وہ ان کافروں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں، نبی کے باغیوں کے لیے وہ دن منحوس ہے، وہی دن نبی کے لیے اور نبی کے متبعین کے لیے مبارک دن ہے. کافر مخالف، اللہ کا عذاب آیا، مارے گئے، اور اللہ کے مومن بندے اور اللہ کے نبی ان کافروں کی تکلیفوں سے نجات پا گئے. اگر کوئی دن منحوس ہوتا تو سب کے لیے ہوتا نا. فرعون اور اس کی قوم کو آسمانوں والے رب نے غرق کر دیا، اور اسی دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کی قوم کو نجات دے دی. ان کے لیے وہ دن منحوس بن گیا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہی دن کیا بن گیا؟ مبارک، بابرکت بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکریہ ادا کیا اللہ کا، مبارک دن تھا ان کے لیے. دن بذات خود کسی دن میں، کسی وقت میں، کسی مہینے میں، کسی جگہ میں اللہ نے نحوست نہیں رکھی. نحوست انسان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے. اور یہ جو نحوست پہنچتی ہے انسان کو اپنے کرتوتوں، اپنے گناہوں اور اپنے اعمال کے نتیجے میں، وہ آسمانوں والے رب کو پہلے سے پتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کرنے ہیں، یہ نافرمانیاں کرنی ہیں، اختیار کو غلط استعمال کرنا ہے، اور یہ سزائیں اللہ نے دنیا میں ان کو اس نافرمانی کے نتیجے میں دینی ہیں. وہ اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، وہی ہو رہا ہے جو رب نے لکھا ہوا ہے. اس میں کسی دن کا یا کسی مہینے کا یا کسی وقت کا یا کسی جگہ کا یا کسی شخص کا اللہ کی قسم کوئی دخل نہیں. اگر کوئی بندہ مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر سمجھتا ہے کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی قضاء اور قدر سے نہیں، اللہ کی مشیت اور ارادے سے نہیں، اس بندے کی وجہ سے نقصان پہنچے، تو یہ بندہ شرک کر رہا ہے. یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو شرک کہتے ہیں. یہ ہے شرک. ہو رہا ہے عام ہمارے معاشرے میں، پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ ہم شرک کر رہے ہیں. امام الانبیاء نے کہا الطیرۃ شرکن. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی سنن ابو داود میں پیارے پیغمبر کا فرمان، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن. محمد الرسول اللہ کے امتیوں، یہ کسی جگہ کو، کسی بندے کو، کسی عمل کو، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، یہ شرک ہے. یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. 3 مرتبہ امام الانبیاء نے کہا شرک ہے. وما منا الا وقد یذہبہ اللہ بالتوکل. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو کسی ایسی چیز کا وہم اس کے دل میں پیدا نہ ہو جائے. ہر بندے کے دل میں کوئی نہ کوئی وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا یہ نقصان فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ ایمان والا ہوتا ہے، اللہ پر توکل، بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے، یہ چیز اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو سمجھ بیٹھتا ہے نہیں فلانے کی وجہ سے نقصان ہو گیا، فلانے کی وجہ سے ہم یہ مصیبت کا شکار ہو گئے، وہ بندہ شرک کر بیٹھا ہے. آپ نے بڑے لوگوں کو سنا ہے، یہی عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا، یہی عقیدہ تھا اللہ کی قسم ثبوتیوں کا، یہی عقیدہ تھا فرعون اور اس کی قوم کا، اور یہی عقیدہ آج کے بدبخت احمق گدھے حکمرانوں کا. یہی عقیدہ. اور مسلمان وہ کافر اور یہ مسلمان، وہ توحید، وہ مشرک اور یہ توحید والے. عجیب بات ہے. کیسی مسلمانی، کیسا کلمہ، کیسا عقیدہ، کیسا ایمان ہے رب پر. اپنی کرتوتوں پر، اپنے اعمال پر، اپنی بغاوتوں سرکشیوں پر، اپنے جرموں پر کوئی ندامت، شرمندگی اور پشیمانی نہیں. سارا الزام کن پر؟ دوسروں پر، نبیوں پر الزام. یار نبی منحوس بن گئے،
اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والے ملک کی نظریاتی جغرافیائی سیاسی سرحدوں کے بے لوث محافظ وہ مرہوس ہو گئے، اور ساری دنیا کے لوگوں کا مال لوٹ لوٹ کر ساری دنیا میں اثاثے بنانے والے وہ کم بخت گدھے وہ جناب مسلمان اور سب سے اچھے ملک کے اور قوم کے ہمدرد بن گئے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے کہا، مسند امام احمد کے اندر حدیث ہے، من ردت الطیرۃ عن شیء فقد اشرک۔ اور مسلمانوں، جس کو نحوست پکڑنے نے کسی اس کے عمل سے ارادے سے روک دیا، وہ بندہ مشرک ہو گیا ہے۔ وہ کروڑ کہے میں اہل حدیث ہوں، مشرک ہو گیا، گئی نیکیاں، گئے برباد سارے اعمال زندگی کے۔ اس کے جا رہا تھا کسی کام کے لیے، آگے سے لنگڑا مل گیا، آگے سے ادھار لینے والا آ گیا، آگے سے کالی بلی نے رستہ کاٹ دیا، اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، یہ شرک ہے۔ امام الانبیاء نے کہا شرک کیا اس نے، شرک کر کے سارے اعمال برباد کر بیٹھا یہ مسلمان، جنت حرام کر لی ہے اپنے اوپر اگر اسی حالت میں مر گیا تو۔ یہی سمجھتا ہوا سارے گناہ معاف کر دے گا رب، یہ والا گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، آپ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ شرک ہے، یہ اس طرح کی باتیں بھی شرک ہو جاتی ہیں، اس سے بھی شرک ہو جاتا ہے، ہمیں تو علم ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں علم نہیں، تسلیم ہے مجھے علم نہیں، لیکن اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جو لا علمی ہے نا، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں میرے لیے اور آپ میں سے کسی بندے کے لیے عذر نہیں بنے گی کل قیامت کے دن۔ کسی دھوکے میں نہ رہنا، یہ لا علمی عذر نہیں بنے گی اللہ کے ہاں۔ کچھ لا علمیاں عذر بن جاتی ہیں، کچھ لا علمیاں عذر بن جاتی ہیں۔ کون سی لا علمی عذر بنتی ہے؟ ایک بندہ کسی ایسے خطے میں، ایسے علاقے میں، ایسی زمین پر رہتا ہے جس خطے میں، جس علاقے میں اس کی زبان میں اللہ کا قرآن اس تک پہنچا ہی نہیں، ترجمہ اس کو نہیں ملا اس کی زبان میں، پیارے پیغمبر کی حدیث اس کی زبان میں اس کو ملی نہیں، اس کو اس کی زبان میں اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچانے والا بھی کوئی پہنچا اس تک نہیں، اس نے کوشش بھی کی لیکن اس کو کوئی چیز میسر نہیں آ سکی۔ اگر کوئی ایسے خطے اور ایسے جگہ میں رہتا ہے کوئی انسان اور وہ کفر شرک پر مر جاتا ہے، اللہ کی قسم وہ جہنم میں نہیں جائے گا، رب اس کی پکڑ ہی نہیں کرے گا۔ وہ اس کا لا علمی یہ عذر ہے اس کے لیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک ہم اس پر حجت قائم نہ کر دیں، اس تک اپنا پیغام نہ پہنچا دیں، اس تک رسول اور اس کی دعوت نہ پہنچ جائے، اس وقت تک ہم کسی کو عذاب، اور ہم پر تو حجت قائم ہو چکی ہے۔ پاکستان کا کوئی محلہ، کوئی آبادی، کوئی بستی اللہ کی قسم ایسی نہیں جس بستی میں اردو زبان کے اندر قرآن کا ترجمہ میسر نہ ہو۔ ہے کوئی؟ اردو زبان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ترجمہ میسر نہ ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتب مضامین میسر نہ ہو، پاکستان کا کوئی بندہ، کوئی گھر، کوئی علاقہ، کوئی خطہ ایسا ہے؟ اچھا، اگر کوئی نہیں پہنچا اس پر، اس نے اردو بھی نہیں پڑھا، عربی بھی نہیں پڑھی، اردو پڑھنا بھی نہیں آتا، اس کو پڑھانے والا بھی کوئی نہیں، تو یار کوئی ایسا خطہ ہے جہاں اس کو وہ جاننا چاہے تو کوئی سکھانے والا ملے نہ، کوئی سکھانے والا نہ ہو وہاں پر۔ ایسے خطے میں، ایسے علاقے میں رہتے ہوئے لا علمی، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، کتاب و سنت کو پڑھانے والے، سمجھانے والے موجود ہیں، ہم نے نہ ٹائم دیا، ہم نے نہ غور کیا، ہم نے نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ ہمیں اس کی خواہش پیدا ہوئی زندگی میں، ایسے ہی چلے گئے دنیا میں۔ اللہ کی قسم ڈبل مجرم، ڈبل، یہ معذور نہیں، یہ ڈبل گناہگار اور ڈبل مجرم ہے رب کی نظر میں۔ ایک، اس ظالم نے اللہ کے دین سے جان بوجھ کے آنکھیں بند کیے رکھی، اس کو پڑھنے کی، سیکھنے کی کوشش نہیں کی، اور دوسرا سیکھا نہیں، موجود ہونے کے باوجود نہیں سیکھا، اس لیے وہ کل یہ کہے گا نا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس طرح کی باتیں کرنا یہ شرک ہے، تو اللہ کہتے پتہ نہیں تھا،
تو قرآن نہیں تھا تیرے پاس، حدیث نہیں تھی تیرے پاس، قرآن و حدیث بتانے والے سمجھانے والے موجود نہیں تھے تیرے پاس، اور کم بخت کیوں نہیں پڑھا، کیوں نہیں پوچھا ان سے؟ یہ عذر نہیں بنے گا میرے بھائیوں، میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اس لیے میری گزارش ہے، سارے نبی، اللہ کی آسمانی ساری کتابیں، اللہ کی قسم ان کا سب سے بڑا نقطہ یہی ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والا نہ ہو، صرف اللہ کی خالص عبادت کرنے والا ہو۔ ہر نبی کے دعوت کا خلاصہ، ہر آسمانی کتاب کی دعوت کا خلاصہ، کعبے کے رب کی قسم اس خلاصے کا اصل خلاصہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ خلاصہ ہے سارے نبیوں کی دعوت کا، سارے آسمانوں کی کتاب، آسمانی ساری کتابوں کا، سارے صحیفوں کا، اللہ کی قسم یہ نچوڑ اور خلاصہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی بندہ پرور، کوئی غریب نواز، کوئی بگڑیاں بنانے والا، کوئی ڈوبی ہوئی تارنے والا، کوئی اولادیں دینے والا، کوئی تندرستیاں دینے والا، کوئی شفائیں دینے والا، کوئی نرینہ اولاد عطا کرنے والا، کوئی حکومتیں دینے والا، کوئی برکتیں عطا کرنے والا، کوئی رکوع سجدے کے لائق، عاجزی انکساری کے لائق، نظر و نیاز اور چڑھاوے کے لائق آسمانوں والے رب کے سوا کوئی نہیں۔ کوئی نفع نقصان کا اختیار اللہ کے سوا رکھنے والا کسی کے ہاتھ میں نہیں، کسی کی شخصیت میں نہیں، کسی ادارے میں نہیں، کسی فرعون کے پاس نفع نقصان کا ایک ذرے کا اختیار نہیں، صرف اللہ کے پاس۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے دعوت ہر نبی کی۔ میری گزارش ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے ہم کلمہ بھی پڑھیں، ہم نمازیں بھی پڑھیں، ہم جمعے بھی پڑھیں، ہم روزے بھی رکھیں، ہم زکاتیں بھی دیں، ہم حج بھی کریں، ہم عمرے بھی کریں، اور نتیجہ کیا نکلے؟ یہ ساری نیکیاں ہماری صرف شرک کرنے کی وجہ سے برباد ہو جائیں اور ضائع ہو جائیں، اور قسم اللہ کی ضائع ہو جانی ہے، چاہے وہ لا علمی میں شرک کر لی ہے، چاہے لا علمی میں شرک کر لی ہے۔ یہ علم حاصل کرنا فرض ہے، فرض توحید کا علم حاصل کرنا ہم پر، ہر بندے پر فرض۔ میں نے فرض نہیں کیا، نہ میں فرض کر سکتا ہوں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمیں بتایا ہے۔ طلب العلم، حدیث ہے مقدمہ میں، ابن ماجہ کے مقدمہ میں حسن درجے کی حدیث ہے، فرمان ہے مدینے والے امام کا، طلب العلم فریضۃ، علم حاصل کرنا ہر بندے پر، ہر انسان پر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ کون سا علم فرض ہے؟ جس سے وہ رب کی عبادت کر سکے، جس سے اللہ اور اللہ کی مخلوق میں فرق کو سمجھ آ سکے، جس سے وہ شرک اور کفر سے بچ سکے، رب کی عبادت کا حق ادا کر سکے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے ہر انسان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ میں علم ہی حاصل نہ کروں، آنکھیں بند کیے رکھوں، سنوں نہ کسی کی بات نہ پڑھوں، اور کہوں میرا عذر چل جائے گا، یہ عذر نہیں چلے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ہر بندے کی سر توڑ کوشش ہونی چاہیے کہ مجھے میرے عقیدے میں شرک نہ آ جائے، میرے اعمال شرک کی وجہ سے برباد نہ ہو جائیں، میں کہیں شرک کا ارتکاب نہ کر بیٹھوں۔ اس لیے توحید کو سمجھوں، شرک کو سمجھوں، تاکہ میں صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کا حق ادا کر سکوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔